ناظرین، اور اگر جے آئی ٹی کا والیوم نمبر 2 دیکھا جائے اور اس کا انیکشر 23 دیکھا جائے تو یہاں پہ سیکریٹری فائننس کی یہ سمری فار دا چیف منسٹر آپ کو نظر آتی ہے، جو کہ سیکریٹری فائننس نے اس وقت کے موو کی تھی. جو تمام چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں کہ کس طرح کے معاملات تھے، اور آخر میں منسٹر آف فائننس اس وقت کے اگلے صفحے پہ نظر آتا ہے مراد علی شاہ صاحب. کہتے ہیں کہ جناب اس سے نوکریاں بھی کریٹ ہوں گی اور لوکل پاپولیشن کے لیے، معیشت کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا. یہ مراد علی شاہ صاحب کا نوٹ ایز منسٹر فائننس آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ دستاویزات یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، 600 ملین روپے پھر یہاں سے ان 2 شوگر ملوں سے گئے جعلی اکاؤنٹس میں. وہ بینکنگ ٹریل بھی یقیناً موجود ہوگا. اب وہ پیسے آگے کدھر گئے اور وہ ریکوری کیا وہ اب کے موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ہوگی یا کیسے ہوگی وہ ریکوری؟ دیکھیں، یہ ریکوری تو ان سے ہوگی جن کے بارے میں جو سمری آپ نے دکھائی ہے، جس کے بارے میں اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو فائننس سیکٹری نے کہا کہ یہ تو اپنی جو قیمت ہے اس سے بھی بہت کم قیمت پہ آپ بیچنے جا رہے ہیں، یعنی کہ جو اس کے اپنے ایسٹس ہیں اس کے 18% کے اوپر. تو ان پہ مراد علی شاہ نے لکھا نہیں، جن کو ہم بیچنے جا رہے ہیں وہ بڑے نیک نام انسان ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، انہیں ہم دے دیتے ہیں، اس سے جاب کریشن ہوگی. وہ جو 600 ملین ہے وہاں سے وہ جاتا ہے ناصر اللوطا کے اکاؤنٹ میں، اور ناصر فیک اکاؤنٹس میں سے گھوم کے، یہ منی لانڈرنگ کی ایک بڑی ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں لیئرنگ ہوتی ہے، پھر اس سے ناصر اللوطا کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، اور ناصر اللوطا اس سے پھر اس بینک کی ایکویٹی کھڑی کرتا ہے جس بینک کے تھرو ہی ساری یہ منی لانڈرنگ ہو رہی تھی. تو یہ اگر آپ سمٹ بینک اگر آپ اس کو آئسولیشن میں دیکھیں تو یہ لگے گا کہ شاید یہ ایک چیز ہے، لیکن یہ جو اوور آل پکچر دیکھتے ہیں آپ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ سندھ میں ایک سینٹر چیز ہے جس کو جے آئی ٹی زرداری سسٹم کہتی ہے، اور اس سسٹم کے ارد گرد تمام چیزیں گھومتی ہیں. اس میں اومنی گروپ بھی آتا ہے، اس میں اس وقت کے چیف منسٹر بھی آتے ہیں، اور اس کے اندر یہ فائنانس منسٹر بھی آتے ہیں، اس کے اندر سمٹ بینک بھی آتا ہے، اس کے اندر سندھ بینک بھی ہے، اور جب وفاق میں ان کی حکومت تھی تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی تھا. کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ 2013 میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت اسٹیٹ بینک نے کہا کہ یہ سمٹ بینک کی ٹوٹل ایکویٹی تو ہونی چاہیے 7 بلین سے زیادہ، جبکہ اس کی ایکویٹی اس وقت صرف 500 ملین کے گرد ہے. تو اس ایکویٹی کو پورا کرنے کے لیے راتوں رات سندھ گورنمنٹ سے مختلف بیمار یونٹس کو نہ صرف سستے داموں بیچا گیا بلکہ ان کے نام پہ سبسڈی دے کے وہ پیسہ گھما کے اس کو دوبارہ وہ سمٹ بینک کی ایکویٹی میں ڈال دیا. یعنی کہ سندھ حکومت ہی کا پیسہ اور اس سے سمٹ بینک خریدا گیا؟ جی، سندھ حکومت اور سمٹ بینک تو سندھ حکومت کا نہیں تھا. نہیں، سمٹ بینک تو دیکھیے اومنی گروپ کا فرنٹ تھا. یہ تو جے آئی ٹی نے صاف لکھ دیا، انہوں نے سارا اس کا ٹریل بتا دیا کہ اس سمٹ بینک نے، بلکہ میں تو سمجھتا اس میں شاید ناصر اللوطا نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دی ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو ایک یو اے ای نیشنل ہے جس نے کہہ دیا میرا تو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میرا تو نام استعمال ہوا ہے. اور پورے سین کے اندر آپ کو ناصر اللوطا کہیں نظر نہیں آتا، لیکن صرف نام استعمال ہوا ہے. اور یہ نام استعمال کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے سمٹ بینک کی پوری کریشن سے فائدہ اٹھایا ہے. سمٹ بینک کا پریزیڈنٹ کون ہے؟ حسین لوائی کا یہ کیا پہلی دفعہ ان کے ساتھ ناتا ہے؟ حسین لوائی اس سے پہلے بھی اس طرح کے کاموں میں جیل کاٹ چکے ہیں اور اسی گروپ کے ساتھ منسلک تھے. تو یہ سارا یہی ہے کہ یہ نظام جو 1997 کے سے پہلے 95 سے پہلے ختم ہو گیا تھا، اس کو 2007-8 کے بعد دوبارہ مسلط کر دیا گیا، اور اس کے ذریعے یہ پورے سندھ کے نظام کے اندر لوٹ پھوٹ کی گئی. اور صرف یہ ایک ہی چیز ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے یا مزید چیزیں بھی ہیں اسی جے آئی ٹی میں جس کا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو جواب دینا پڑے گا؟ نہیں، دیکھیے صرف یہ ایک چیز نہیں ہے. پھر اس کے بعد ان کا انفلوئنس سندھ بینک کے اوپر، سندھ بینک کو انسٹرکشنز دینا. پھر مجھے یہ بتائیے کہ فریال تالپور صاحبہ کی کیا حیثیت تھی سندھ گورنمنٹ کے اندر؟ کیوں سندھ بینک جو کہ بیسیکلی ماتحت ہوتا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے، وہ اس کے اندر رپورٹس لگی ہوئی ہیں، وہ چٹھیاں لکھ کے اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ فریال تالپورہ صاحبہ کو بتاتا ہے کہ جی آپ نے 3 لوگوں کو ٹاپ پوزیشن پہ لگانے کا کہا تھا، میں نے 2 کو لگا دیا ہے، تیسرے کو میں ابھی لگا دوں گا، فکر مت کیجئے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ بینک ہی تمام وہ لونز اور ایکویٹیز دے رہا ہے نیشنل بینک کے ساتھ مل کے، جو آگے جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ جو زرداری صاحب کی کمپنی ہے پارک لین اور پارتھنون، ایک ان کا جو فرنٹ بنایا جاتا ہے، اس میں بھی خود بٹ ہوتی ہے. یعنی کہ گورنمنٹ کی مشینری، گورنمنٹ کا اس میں سب سے امپورٹنٹ کلیدی کردار جو ہوتا ہے وہ فائنانس منسٹری کا ہوتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے اس فائنانس منسٹر کو جتنے وفادار اور تابع دار تھا اس کو نوازا گیا چیف منسٹری دے کے. یہ جتنے بھی یہ لونز وغیرہ دیے گئے، یہ تو بیڈ لونز کر کے رائٹ آف بھی ہو جاتے تھے ماضی میں. اس دفعہ یہ رائٹ آف تو نہیں ہو سکے، اس پہ کیس بن گیا. ماضی میں تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، ہمارے تمام صوبوں میں چلتا رہا ہے. بالکل چلتا رہا ہے. دیکھیے جو اگر آپ نیب کی کریشن کے وقت دیکھیں
تو سب سے زیادہ جو ریکوریز ہوئی تھی وہ انہی بیڈ لونز کے ہی مد میں ہوئی تھی. بڑے بڑے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا گیا اور جب ان سے ریکوری ہو گئی تو پھر وہ ختم ہوا. یہ تو بڑا پرانا طریقہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو ری جیک کر کے انہوں نے 2007 کے بعد دوبارہ سے لائے اور وہی کہ جی اب دیکھیے سمری میں لکھتے کیا ہیں کہ ہم یہ مل کو سستے داموں اس لیے بھیج رہے ہیں کہ غریب عوام کا بھلا ہوگا, غریب عوام کو روزگار ملے گا. کیا ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ مل ایک دن بھی نہیں چلی؟ کس غریب انسان کو اس میں سے فائدہ ہوا؟ لوتا کو فائدہ ہوا, وہ ان کا ناصر لوتا ان کا غریب عوام تھی, یا حسین لوائی کے سمٹ بینک کو فائدہ ہوا, یا اومنی گروپ. ان کے لیے غریب لوگ یہی ہیں اسی کے نام. اور جھوٹ بولنے کا سلسلہ اتنا جاری ہے کہ ابھی آج آپ نے دیکھا ہے کہ دن دہاڑے اسلام آباد میں کھڑے ہو کے یہ آپ کی سپریم کورٹ سے شاید 1 کلومیٹر سے کم کے فاصلے کے اوپر نیب کا دفتر ہے اور وہاں باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ پنڈی میں تفتیش کرنا اچھی نہیں ہے. یہ تو مطلب ڈٹائی کی بھی حد ہے میرے خیال میں کہ آپ کھڑے ہو کے اس طرح سے صاف جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر آپ باہر نکل کے خدا کے واسطے 128 صفحوں کے الزامات ہیں آپ کے اوپر. آج تک مجھے بتائیے ارشد, کسی ایک سوال کا جواب کیا مراد علی شاہ صاحب نے, بلاول بھٹو صاحب نے یا زرداری صاحب نے دیا ہو؟ اتنی اچھی لیگل ٹیم بھی ان کے پاس ہے, قوم کو جواب تو دیتے. میں سمجھتا ہوں ان سے تو نواز شریف صاحب بہتر تھے جو کم از کم جھوٹ بولا, جو بولا کم از کم اسمبلی میں کھڑے ہو کے جواب دے دیا. یہ تو اور بات ہے, ان کو دو بیان نہ دیتے تو نہ پھنستے تو اب وہ مسٹیک تو نہیں. میرا خیال ہے وہ اس وہاں سے سیکھ رہے ہیں کیونکہ جواب ہے کوئی نہیں, تو اس لیے یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسا من گڑت جواب دے دیا تو کل پکڑے جائیں گے.